أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما اے اللہ احسان کر اور مشکل نہ کر پورا کر خیر کے ساتھ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے ذہنوں کے کھولنے والے کر ہم سب کو زیادہ علم عطا۔ پہلے جو نئے والے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا مخارج کس کو کہتے ہیں، آواز نکلنے کی جگہ کو، اور تجوید کس کو کہتے ہیں، ہر حروف کو اس کے صفات کے ساتھ، اس کے لہجے کے ساتھ، اس کی آواز کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا الف سے یا تک جو ہے 29 حروف 29، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہجے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ قرآن کے اندر آئے تو انسان کو اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یعنی وہ 7 حروف جہاں پہ بھی آئے وہاں پہ انسان کو ان 7 حروفوں کو موٹا ادا کرنا ہے۔ اور وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ خا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، جن کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے تو بنتا ہے خصا، زگتن، کز۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا، مثال دی تھی کہ مخارج کا سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی قرآن کا میننگ بھی چینج ہوتا ہے اگر انسان مخارج سے واقف نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اوپر کے اگلے 2 دانتوں کو ثناء علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے جو اگلے کے 2 دانت ہیں ان کو ثناء سفلی کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج ہم مخارج پڑھیں گے حروفوں کے، آج ہم 9 حروفوں کے مخارج پڑھیں گے۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالی 5 منٹ اچھے سے یہاں کی طرف دھیان رکھیں گے تو 5 منٹ کے اندر آپ کو 9 مخارج کا آئے گا، 9 حروفوں کا مخارج آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے تصویر لائی، امیج لائی، اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ اوپر لکھا ہے تا دال طا، لیکن جو 7 ہم نے پیچھے پڑے 7 حروف ایسے ہیں جہاں پہ بھی وہ قرآن کے اندر آئے وہاں پہ انسان کو اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ وہ 7 حروف کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ ہم نیچے لکھ کے رکھیں گے۔ تو پہلے جو اوپر کے 3 حروف ہے تا دال طا، ان کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان کا اگلا والا حصہ۔ اور ثناء علیہ کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو کہا تھا اوپر کے جو اگلے والے 2 دانت ہیں، یعنی جو یہ 2 دانت اوپر والے اگلے ہیں ان کو کہتے ہیں ثناء علیہ۔ اور زبان کی نوک کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا جو اگلا والا حصہ ہے۔ تو ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تا دال طا۔ ان تینوں کا کیا مخرج ہے کہ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے جو اگلے والے 2 دانت ہیں ان کی جو اندر کی جڑیں ہے اس کے ساتھ ہم پہلے زبان کی نوک کو ملا کے رکھیں گے، جیسے امیج کے اندر اس نے دکھایا ہے، یہ والی امیج۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیں گے انہوں نے زبان کی نوک کو کیسے ملایا ہے، جو اوپر کے اگلے والے 2 دانت ہیں ان کی جو اندر کی جڑیں ہے تو اس کے ساتھ اس نے زبان کی نوک کو ملایا ہے، تو پہلے ہم بھی ملا کے رکھیں گے۔ اس کے بعد جب ہم ان 3 حروفوں کو ادا کریں گے نا تو زبان آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس لائیں گے، جیسے تا، پہلے ملا کے رکھیں گے زبان اوپر کے جو اگلے کے 2 دانت ہیں ان کی جو اندر کی جڑیں ہے اس کے ساتھ ہم پہلے زبان ملا کے رکھیں گے، سب لوگ ملائے۔ اس کے بعد جب حروف کو پڑھیں گے ادا کریں گے تو زبان آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس لائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھے انسان کا مخارج تب تک نہیں نکلے گا جب تک انسان اپنے منہ کو پورا نہیں کھولے گا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں یا نہیں، کہاں پہ باریک پڑھنا ہے کہاں پہ پر پڑھنا ہے؟
یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ بتاتے ہیں نا کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا انسان کی حقیقت بتاتا ہے. تو کلاس کے بعد جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں مشق کرنی ہو، ہم سامنے آئینے کو رکھیں گے اور اس آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور جو حروف کا جو مخرج ہے کیا ہم وہاں پہ زبان کا حصہ لگاتے ہیں یا کیا ہم ہونٹوں کو باریک کرتے ہیں. تو جب آئینہ سامنے ہوگا نا تو انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلے گا. ایسے تو انسان کو لگے گا نا میں صحیح ادا کرتی ہوں، لیکن جب آئینہ سامنے ہوگا تب پتہ چلے گا. تو جب بھی ہم ان حروفوں کی مشق کیا کریں، اب ہمیشہ آئینہ دیکھنا نہیں ہے کیونکہ لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے نا آئینہ دیکھنے کا. پھر آئینہ دیکھتی جائیں گی اور جو سبق ہوگا تو وہ انسان بھول جائے گا، جو مقصد ہوگا وہ بھول جائے گا. اب تب تک انسان آئینہ دیکھ سکتا ہے نا جب تک انسان اپنے آپ کے اندر مطمئن نہ ہو کہ میں صحیح طریقے سے ادا کرتی ہوں. یعنی مشق کے لیے ہم آئینہ دیکھ سکتے ہیں، محنت کے لیے. تو تا دال تو ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور ثناء الیہ کی جڑ. تو زبان کی نوک جو ہے زبان کا جو اگلا والا حصہ ہے اور جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کی جو اندر کی جڑیں ہے اس کے ساتھ ہم زبان کی نوک کو ملا کے رکھیں گے. میں بھی ملاؤں گا، آپ لوگ بھی ملائے. اس کے بعد پڑھیں گے تا دال تو، ایسے تا دال تو، تا دال تو، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. یعنی یہ تین حروف وہی سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخارج ایک ہی ہے، زبان کی نوک و ثناء الیہ کی جڑ. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے. یہاں پہ دو حروف ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دونوں حروفوں کی آواز سیم نکالتے ہیں. وہ دو حروف کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے تا اور ایک ہے تو. مخارج ان کا ایک ہی ہے، زبان کی نوک و ثناء الیہ کی جڑ، لیکن ان کی آواز الگ الگ نکلنی چاہے. اب ان کی آواز الگ الگ کیسے نکلے گی؟ کیونکہ جو تا ہے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور جو تو ہے یہ پر حروف میں سے آتا ہے. یعنی کل ہم نے پڑھے تھے نا 7 حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے وقت انسان کو اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یعنی ان کو موٹا ادا کرنا ہے. تو تا اور تو ان دونوں کا مخارج تو ایک ہی ہے، لیکن آواز الگ الگ کیسے نکلے گی؟ کہ تا جس کے اوپر دو نقطے ہیں، جہاں پہ بھی یہ قرآن کے اندر آئے وہاں پہ اس کو باریک پڑھنا ہے، اور جو تو ہے جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، جہاں پہ بھی وہ قرآن کے اندر آئے وہاں پہ انسان کو اس کو موٹا پڑھنا ہے، تب ان دونوں کی آواز الگ الگ نکلے گی. کیونکہ پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا تھا تجوید کس کو کہتے ہیں؟ ہر حروف کو اس کے صفات کے ساتھ، اس کے لہجے کے ساتھ، اس کی آواز کے ساتھ ادا کرنا. تو تا اس کی آواز الگ نکلنی چاہے، تو اس کی آواز الگ نکلنی چاہے. مخارج ایک ہی ہے لیکن آواز کیسے الگ الگ نکلے گی؟ جس تا کے اوپر دو نقطے ہیں جب اس کو باریک پڑے گا، اور جس تو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا بتائے تا دال تو ان تینوں کا مخرج کیا ہے، تو ہم کہیں گے زبان کی نوک اور ثناء الیہ کی جڑ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ابھی ہم خالی مخارج سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اچھے سے مشق کریں گے. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو اب ان تینوں حروفوں کو کیسے پڑھیں گے؟ تا دال تو، تا دال تو. اب ان دال کو بیچ میں چھوڑیں گے، اس والے تا اور اس والے تو کو پڑھیں گے، لیکن آواز الگ الگ نکالیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تا تو، تا تو، تا تو، تا تو. تو ایسے آپ لوگوں کو ان دونوں حروفوں کو تعلیم دینی ہے، کم از کم 50. یاد رکھیں جتنا آپ لوگ مشق کریں گے نا اتنا آپ کا مخارج صحیح طریقے سے ادا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم نے کلاس میں پڑھا پھر ہم یاد نہیں کریں گے تو ویسے مخارج صحیح طریقے سے نہیں نکلیں گے. تو کم سے کم ان دو حروفوں کو ہمیں 50 تعلیم دینی ہے، 50 تعلیم.
جو آج بڑے بڑے حافظ ہوتے قاری ہوتے نا، وہ بھی قاعدہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آج ان حروفوں کی مشق کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جتنی ہم مشق کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اتنے ان حروفوں کے مخارج صحیح طریقے سے ادا ہوں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں دھاگا دیا جائے گا یا آپ کے ہاتھ میں دھاگا دیا جائے گا اور سوئی، اور کہا جائے گا کہ سوئی کے اوپر سے دھاگا ڈالو، تو مجھے لگتا ہے پہلی بار، دوسری بار، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جب ہم 5 دفعہ ٹرائی کریں گے نا تو 6ٹی دفعہ ہو سکتا ہے وہ دھاگا اس سوئی کے اوپر سے جائے۔ آپ اگر کسی درزی کے پاس جائیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا درزی کے پاس کوئی آتا ہے کسٹمر، وہ کسٹمر سے بات کرتا رہتا ہے اور نیچے کی طرف سے وہ دھاگا اٹھاتا ہے تو سوئی کے بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور سوئی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کسٹمر کی طرف، لیکن سوئی خود بخود دھاگے کے ارد گرد پار ہو جاتی ہے، یہ دھاگا سوئی کے ارد گرد پار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس درزی نے اس کام پہ محنت کیا ہے، تو اس نے اس کام پہ محنت کی نا تو وہ کام وجود میں آ گئی۔ تو ویسے اگر ہم ان حروفوں پہ محنت کریں گے، مشق کریں گے نا تھوڑی سی، تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ہمیں مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ قرآن کی بنیاد انہی حروفوں پہ ہے، اور پورا قرآن انہی 29 حروف کے اندر لکھا ہے۔ تو جب بنیاد مضبوط ہوگی قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اطمینان ملے گا۔ تو تا دال تو، اگر ہمیں کوئی سوال کرے گا ان تینوں کا مخرج کیا ہے، ہم کہیں گے زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، ٹھیک ہے۔ ثناء علیہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، ان کی جو اندر کی جڑیں ہے یا تس ونان ماز بیر، تات سے چلاگوں زیہن ٹونت، پہلے ملا کے رکھیں گے، اس کے بعد جب حروف کو ادا کریں گے تو واپس زبان اپنی جگہ پہ لائیں گے آہستہ آہستہ۔ تا دال تو، تا دال تو، تو یہ 3 حروفوں کا مخارج ہوا۔ آیا آپ لوگوں کو سمجھ؟ اس کے بعد ہے اور 3 حروفوں کا مخارج، جیسے آپ نے اوپر پڑھا تا دال تو، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ویسے سا زال ظا، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ۔ اوپر کے جو 3 حروف تھے ان کو ہم نے زبان اندر رکھی تھی، یعنی جو زبان کا اگلا والا کنارہ تھا، جو زبان کی نوک تھی نا، اس کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی اندر کی جڑوں کے ساتھ ملایا تھا۔ لیکن یہ جو سا زال ظا ہے، ان کو ہمیں زبان باہر نکالنی ہے، اور جو اوپر کے 2 دانت ہیں نا، ان کا جو نچلا والا حصہ ہے، کنارہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں زبان کی نوک کو ملانا ہے، پھر یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے اس نے اس امیج کے اندر دکھایا ہے۔ یہ والی آپ دیکھیں اس نے کیسے زبان باہر نکالی ہے، اور جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے نچلے والے حصے سے اس نے زبان کی نوک کو ملایا ہے۔ اوپر کی امیج بھی دیکھیں، اس میں اس نے زبان کو باہر نہیں نکالا ہے، اندر ہی رکھا ہے، اور اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کو اندر جو جڑیں ہیں نا اس کے ساتھ زبان کی نوک کو ملایا ہے۔ لیکن نیچے والی امیج دیکھی جائے تو زبان کو اندر نہیں رکھا بلکہ زبان کو باہر نکالا۔ تو ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ سا زال ظا، ان تینوں کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ۔ اوپر والے 3 حروفوں کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، ان کو زبان رکھنی تھی اندر، اور ان 3 حروفوں کو زبان نکالنی ہے باہر۔ پہلے نکال کے رکھیں گے، پھر پڑھیں گے سا، پھر زبان کو اپنی جگہ واپس لائیں گے آہستہ آہستہ۔ سا زال ظا، سا زال ظا، سا زال ظا، سا زال ظا۔ ان تینوں کا مخرج کوئی ہم سے سوال کرے گا کیا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ۔ لیکن اب ہمیں یہاں پہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے، جیسے اوپر 3 حروفوں کا مخارج ایک ہی تھا،
لیکن تا کی آواز الگ نکلنی چاہے، اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے، اور تو کی آواز الگ نکلنی چاہے کیونکہ اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، یہ پر حروف میں سے ہے۔ ویسے یہاں پہ بھی دو حروف ایسے ہیں کہ اکثر لوگ ان دونوں حروفوں کی آواز سیم نکالتے ہیں، زال اور ظا، حالانکہ ان کی آواز سیم نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ کیا نکلنی چاہیے؟ الگ الگ۔ مخارج ایک ہی ہے، جیسے اوپر کے حروفوں کا مخارج ایک ہی تھا، لیکن تا کو ہم نے باریک پڑھنا تھا، تو اس کو ہمیں موٹا پڑھنا تھا۔ ویسے یہ جو تین ہیں، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، لیکن زال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور جو ظا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تب ان کی آواز الگ الگ نکلے گی۔ ان کی آواز سیم نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ کیا نکلنی چاہیے؟ الگ الگ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سا زال، زال جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ظا، ظا، اب جو ظا ہے اس کو موٹا کریں گے، موٹا پڑھیں گے۔ تو جہاں پہ میں کہتا ہوں نا ہونٹوں کو گول کرے، آپ وہاں پہ سمجھا کرے کہ ان کو موٹا پڑھنا ہے، جو ہم نے کل 7 حروف پڑھے۔ تو ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، سا زال ظا۔ مخارج کیا ہے؟ اس زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، لیکن زال کو باریک پڑھیں گے اور ظا اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ تو 3 اور 3 کتنے ہوئے؟ 6۔ کل حروفوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29۔ تو 29 کو 6 نکالیں گے، وہاں کتنے بچے؟ 23۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے اور ایک امیج لائی، اور 3 حروفوں کے مخارج۔ وہ کون سے 3 حروف ہیں؟ زا، سین، صاد۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تا، دال، تو، ان 3 کا ایک مخرج ہے، زبان کی نوک و ثناء علیہ کی جٹ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سا، زال، ظا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، اور زبان کی نوک و ثناء علیہ کا کنارہ۔ ویسے یہاں پہ بھی 3 حروف ہے، زا، سین، صاد، تو ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا اندرونی والا حصہ، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا اندرونی والا حصہ، یا بہت سارے کہتے ہیں کہ اوپر کے 2 دانت نیچے والے 2 دانت کو آپس میں ملائے اور زبان کو اندر ہی رکھے۔ تو آسان مخرج کیا ہے؟ آسان طریقہ کیا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا اندرونی والا حصہ، انہیں حروف صفیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیٹی نکلنے والے حروف۔ ان میں ایک قسم کی سیٹی نکلتی ہے، جیسے سین، زا، صاد، تو ایک قسم کی سیٹی نکلتی ہے نا پہلے، تو انہیں حروف صفیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیٹی نکلنے والے حروف۔ اب اس کا مخارج کیا ہے؟ زبان کی نوک و ثنایا سفلا کا اندرونی والا حصہ، اوپر کے 2 دانت جو تھے ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، یہ والے۔ اب جو نیچے کے اگلے والے 2 دانت تھے ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ یہ جو 3 حروف ہیں نا، ان کو بھی ہم نے زبان باہر نہیں نکالنی ہے، زبان اندر ہی رکھنی ہے۔ آپ دیکھیں امیج کے اندر، اس نے اوپر کے 2 دانت نیچے والے 2 دانت ملائے ہیں، لیکن زبان کو اس نے اندر ہی رکھا ہے، اور جو زبان ہے اس کو اس نے ملایا ہے ثنایا سفلا، جو نیچے کے 2 دانت ہیں ان کے اندر والے حصے سے۔ اگر تھوڑا سا اوپر کے دانتوں کے ساتھ بھی لگے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا آسان مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا، یعنی ثنایا سفلا نیچے کے اگلے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، ان کا جو اندر والا حصہ ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم زبان کی نوک کو ملائیں گے، پھر ان 3 حروفوں کو ادا کریں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ زا، 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 سین، سین، صاد، صاد۔ لیکن یہاں پہ بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تا، دال، تو، ان کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک و ثناء علیہ کی جٹ، لیکن تا کو ہم نے باریک پڑھنا تھا، تو کو موٹا، تب ان دونوں کی آواز الگ الگ نکلے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سا، زال، ظا، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک و ثناء علیہ کا کنارہ، لیکن زال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ظا اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تب ان دونوں کی آواز الگ الگ نکلے گی۔ اب یہاں پہ بھی 3 حروف ہے، زا، سین، صاد، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، لیکن بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ سین، بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ سین
اور स्वाद इन दोनों की आवाज सेम निकालते हैं, तो इनकी आवाज सेम नहीं निकलनी चाहिए, अलग अलग निकलनी चाहिए। वो कैसे? जैसे हमने पीछे पढ़ा, ता को बारीक पढ़ेंगे तो उसको मोटा, जाल को बारीक पढ़ेंगे जो उसको मोटा, वैसे यहाँ पे भी है। सीन जो है इसको बारीक पढ़ना है और स्वाद जो है इसको मोटा पढ़ना है, क्योंकि ये स्वाद पुर हरूफों में से आता है, जो मैंने कल आपको 7 बताए थे। खा, स्वाद, ज़ाद, तो, गाइन, क़ाफ, स्वाद भी उनमें आता है। तो सीन को बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, तब इन दोनों की आवाज अलग अलग निकलेगी। कैसे पढ़ेंगे? ज़ा, सीन, स्वाद, ज़ा, सीन, स्वाद। तो जहां पे भी कुरान के अंदर सीन आएगा, मखारिज तो आपने याद रखा, जुबान की नोक और सनाया सुफला का अंदरूनी वाला हिस्सा, लेकिन वहां पे उसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन जहां पे भी कुरान के अंदर स्वाद आएगा उसका भी यही मखरज है, लेकिन मोटा पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, कुरान के अंदर एक आयत है, अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम। अब ये स्वलातिहिम का है ना, पहले ये आया है स्वाद, तो स्वलातिहिम, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, स्वलातिहिम। उसके बाद क्या है? साहून। उसके बाद आया सीन। अब सीन को क्या पढ़ना है आगे? बारीक, मोटा नहीं। तो स्वलातिहिम का जो पहला लफ्ज आया है वो स्वाद है, उसको मोटा पढ़ना है। साहून का जो पहला लफ्ज है वो सीन है, उसको बारीक पढ़ना है। तो स्वलातिहिम, इसकी आवाज अलग निकलनी चाहे, साहून इसकी आवाज अलग निकलनी चाहिए। यहाँ पे एक बात याद आ गई कि बहुत सारे लोग वहां पे पढ़ते साऊन, आइन की आवाज निकालते हैं, तो वो गलत तरीका है। असल में वहां पे क्या है? साहून, हा है, ठीक है ना। तो हम कश्मीर में हून कहते हैं ना, तो हमें एक किस्म का ऐब लगता है, लेकिन ऐब नहीं है, ये वो हून नहीं है। तो साऊन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? साहून, ठीक है। तो 3 3 6 और 3 कितने हुए? 9। तो हमें पता चला कि जो 9 हरूफ है उनका ताल्लुक अगले वाले 4 दांतों के साथ है। ऐसे आपको आसान होगा याद रखना। 9 हरूफों का ताल्लुक अगले वाले 4 दांतों के साथ है। ता, दाल, तो, जुबान की नोक और सने उलिया की जड़। सा, जाल, ज़ो, जुबान की नोक और सने उलिया का किनारा। जा, सीन, सौद, जुबान की नोक और सनाया सुफला का अंदरूनी वाला हिस्सा। लेकिन इसमें हमें इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहाँ पे होंठ गोल करने हैं, कौन सा हरूफ बारीक पढ़ना है और कौन सा हरूफ मोटा पढ़ना है। जैसे ता, तो, इसकी अब मशक करनी है, कम से कम 50 तालीम देनी है। ता, तो, ता, तो, ऐसे। वैसी जाल, जो, मखारिज तो एक ही है, लेकिन इसकी 50 तालीम देनी है, मशक करनी है। जाल को बारीक, जो इसको मोटा। जाल, जो, जाल, जो, जाल, जो, ऐसे। वैसे यहाँ पे भी तीनों हरूफ का मखारिज एक ही है, जुबान की नोक और सना सुफला का अंदरूनी वाला हिस्सा। इनको भी हमें 50 तालीम देनी है। सीन को बारीक और स्वाद को मोटा। कैसे? सीन, स्वाद, सीन, स्वाद, सीन, स्वाद। है समझ? तो कुल तादाद हरूफों की जो है वो 29 है। 29 में से आप लोगों ने 9 हरूफों के मखारिज सीखे। वहाँ कितने बचे? वहाँ बचे 20। अल्लाह ताला ने जिंदा रखा, कल हम इंशाअल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को सबक पढ़ाया नए वालों को, वो पहले बताए क्या समझ आया। जहाँ पे समझ ना आया हो मैं फिर से रिपीट करूंगा। जो नए वाले हैं, इन 9 हरूफों का मखारिज आपको समझ आया? मैसेज करके बताए। जो नए वाले हैं, क्या उनको इन 9 हरूफों का मखारिज समझ आया? जी। और जो बाकी है, साइमा और कौन है? जासिया। जी। साइमा बेटा, आपको समझ आया जो हमने इन 9 हरूफों के मखारिज सीखे? अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या काम करना है?
खाली क्लास में नहीं पढ़ना है, बल्कि सामने आईना रखना है। हाँ, और भी है ना मलीहा, नहीं। जी बेटे, आपको भी समझ आया? माफी चाहता हूँ, मैं आपको बोल ही गया था। अब हमें सामने आईना रखना है या मोबाइल का कैमरा, और खाली फिर वो देखते नहीं रहना है। ये कुछ वक्त के लिए, ताकि हमें पता चले कि हम अपने होंठों को गोल करते हैं या नहीं। ठीक है ना? अब अगर इंसान आईना भी ना रखे, वो जरूरी नहीं है, इसमें फर्ज नहीं है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ता, दाल, तो, सा, जाल, जो, सीन, ज, सोद। तो ऐसे 9 हरूफों के हम मशक करेंगे। अभी मैं आपको खाली मखारिज पढ़ाऊंगा अलिफ से या तक, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है बेटा? चले, उसके बाद है दूसरा क्लास, पहले मैं उनको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं उनसे सबक सुनूंगा। हमने कल पढ़ा था सूरह लहब। आज हमें पढ़ना है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अल्लाह की बंदियों में बहुत थका हुआ हूँ दिन भर। मैं दिन भर किताब लिख रहा था। आप दुआ करें, एक किताब लिख रहा हूँ, खुतबात दारुल उम्मा। इंशाअल्लाह ताला इरादा है 20 जुल्दों में लिखने की, फिर देखेंगे कितना आगे चलेगी। आप उसके लिए दुआ करें, बहुत फायदेमंद किताब है हर एक इंसान के लिए, हर एक मसलक वालों के लिए। आप उसके लिए दुआ करें कि मौत पे कोई भरोसा नहीं, अपने पीछे कोई सदक़े जारिया छोड़ूं, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाए और मरने के बाद भी मुझे उसका सदक़े जारिया मिलता रहे। आप लोग उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, और जो भी हम दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उस दीन की खिदमत को कबूल फरमाए। चले, आज हमें पढ़ना है सूरह नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इज़ा, जाल को निकालेंगे जुबान बाहर, जा, इस पे माद आई, 3 या 4 अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे। नस्रुल्लाहि, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले पेश आ गई। उसके बाद वल फतह, जब पढ़ेंगे ना फतह, होंठों को छोड़ेंगे, मुंह को छोड़ेंगे, तो हा खुद ब खुद निकलेगा। हा पे पेश है ना, तो वहां पे हमने वक्फ करना है, तो पेश के बजाय जज्म लगेगी। अब ता और हा को हमें दोनों पे जज्म लगानी है। तो जब हम फत पढ़ेंगे ना, उसके बाद होंठों को छोड़ेंगे, तो हा की आवाज खुद ब खुद निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ऐसे। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वरअयतन, नून पे तजदीद आई तो गुनाह होगा। यद, दाल पे जज्म तो कलकला। यदखुलून फी दीनिल्लाहि, लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पहले जेर आई। अफ़वाजा, असल में अफ़वाजन, तो यहाँ पे हमने वक़्फ़ किया, तो 2 ज़बर पे वक़्फ़ करना हो तो 1 ज़बर के अंदर तब्दील होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब्बिह, हा की आवाज निकालेंगे, बिहम्दि, हा की आवाज निकालेंगे, रब्बिका। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ते वस्तग, तग, तो गायन पे कलकला नहीं होगा। गायन की 2 आवाजें नहीं निकालनी है एक ही, बल्कि वस्तग, इतना, वस्तगफिर, इतना कहेंगे। आखिर में हमने हा पे वक्फ करना है, तो वहां पे पेश है जज्म में तब्दील होगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। और रब्बिका, ये जो काफ है ना, इसको बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं।
فسبح بحمد ربك واستغفر انہ کان توابا. انہ نون پہ تجدید تو گناہ ہوگا. کان کاف کو باریک کریں گے, اس چیز کا خیال رکھیں گے. کان توابا, آخر میں با پہ دو زبر آئی تو وہاں پہ ہم نے وقف کیا تو دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہوگی. تو جو نئے والے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے یہ وقف کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ گھبرائیں مت, جب آپ قاعدہ پڑھیں گے پورا تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تو یہ صورت ہم لائیں گے کل انشاءاللہ تعالی یاد کر کے.